چلو بیٹھو. جی اقرا بطول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. جزاک اللہ. جی اتنا باریک لکھتے ہیں آپ لوگ, پڑھا بھی نہیں جاتا. امیرہ ہاشمی. My beloved Hazur and dearest sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I now have the honor of presenting the English translation for Surah Ibrahim, verses 25 to 27. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Dost thou not see how Allah sets forth the similitude of a good word? It is like a good tree whose root is firm and whose branches reach into heaven. It brings forth its fruit at all times by the command of its Lord. And Allah sets forth similitudes for men that they may reflect. And the case of an evil word is like that of an evil tree, which is uprooted from above the earth and has no stability. Jazakallah. جزاکاللہ. اردو ٹرانسلیشن کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث عطیہ علیم. آل اسٹوڈنٹس ہو نا یہ ساری؟ آل اسٹوڈنٹس یو نو انگلش ویری ویل, بیٹر دین اردو. نو نیڈ. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
عن شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ قال قلت لأمی سلامة رضی اللہ عنہا یا ام المؤمنین ما کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندک قالت کان اکثر الدعائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک قالت فقلت یا رسول اللہ ما لاکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک قال یا ام سلامة انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. ترمذی ابواب الدعوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ مناہل Assalamu alaikum Hazur. English translation. Hazrat Shu'aib bin Hushayb Raziyallahu anhu narrates that I asked Hazrat Salma Raziyallahu anha, O al-Mu'mineen, mother of the believers, when the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, would stay with you, which prayer did he recite the most? Hazrat Salma Raziyallahu anha replied that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, would recite, Ya Muqallib al-Qulubi Sabbit Qalbi ala Dinika. O controller of hearts, make my heart steadfast upon your religion. Hazrat Salma Raziyallahu anha says that I asked the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, the reason for reciting this prayer with such consistency. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, replied, O Salma, man's heart is in between the two fingers of Allah Ta'ala. If Allah wishes to keep someone steadfast, he keeps him steadfast. If he does not desire to keep someone steadfast, then he causes their heart to turn towards misguidance. Jazakallah. یہ صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یہ آل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اچھا کوئی پریزنٹیشن نہیں دینی؟ بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی پریزنٹیشن. نو. کہاں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے لکھا ہوا ہے کوئی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ گروپ. اچھا انگلش میں. اچھا وہ بس احمدی مسلم گرل ٹارچ بیئرر آف دا ورلڈ آف گاڈ، مطلب جس میں سبجیکٹ میں پڑھ رہی ہو اس میں کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے. ایم ایس سی اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ایم ایس سی اسٹوڈنٹ؟ کون کون ایم ایس سی؟ جی حضور بیچلرس کے ہیں اسٹوڈنٹ، ایم ایس سی کی بھی ہیں اسٹوڈنٹس کچھ. بٹ کیا سبجیکٹس ہیں؟ کوئی ریسرچ میں نہیں جا رہا؟ کوئی کر رہا ہے ریسرچ؟ نوبڈی از ڈوئنگ اینی ریسرچ. کیا کر رہا ہے؟ ہاں میں کلگی جماعت میں سے ہوں. اچھا بڑی خوشی کی بات ہے. کر کیا رہی ہو؟ میں انڈر گریجویٹ کر رہی ہوں مارکیٹنگ اور فلاسفی میں، انڈر گریجویٹ پروگرام. مارکیٹنگ فلاسفی؟ جی. اچھا فلاسفی اور مارکیٹنگ؟ جی. اچھا. اور میں نے ابھی ریسنٹلی پبلش کیا ریسرچ سوشل ریٹرن آن انویسٹمنٹ. کس طرح مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیسیو پیپل. آئی ایم سوری. ہاؤ ٹو ڈیسیو پیپل. جی. ہاں یہ مارکیٹنگ کا یہ مطلب ہے نا کامرس. جی. جو ایک 10 سینٹ کی چیز ہے اس کو اس میں $1 کے لیے کیسے بھیج $10 کی کس طرح بیچنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. گروپ نظم.
السلام علیکم حضور. صاحب نے یونیفارم سلوایا ہے کالے برقوں کا ہیں؟ یہاں سے اسٹال سے لجنا کے اسٹال سے ملے ہیں سارے ہی اپنے اپنے بنوائے ہیں اپنے کتنوں نے لجنا اسٹال سے لیے ہیں بائی فورس کتنوں نے پہنے ہوئے ہیں کسی نے نہیں اچھا اچھی بات چلو اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اتارنا بھی نہ چاہے اپنی مرضی کے اسکارف بنا لو بٹ جیسا بھی اسکارف بناؤ ضرور. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے پڑ جائے ایسی نیکی کی عادت خدا کرے پڑ جائے ایسی نیکی کی عادت خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے قائم ہو پھر سے حکم محمد جہان میں قائم ہو پھر سے حکم محمد جہان میں ضائع نہ ہو تمہاری یہ محنت خدا کرے ضائع نہ ہو تمہاری یہ محنت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے جزاک اللہ. یہ صالح احمد اور میرال چودھری آپ اسٹوڈنٹ ہیں کس چیز کی کرمنالوجی اچھا تو یہ تو اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ کا سبجیکٹ ہے دونوں کرمنالوجی کر رہے ہو جی اچھا جی تو کرمنالوجی میں کیا ہوگا پھر پولیس سروس میں جاؤ گے
جی یا لا میں؟ لا میں لا ہی کر لینا بہتر ہے جی انشاءاللہ. پولیس سروس میں جا کے اور کرمنل لا نہ کرنا. اوکے چلو جاؤ. جی سر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Our beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are truly honored to be able to present ourselves as the torchbearer of the teachings of the Holy Quran. The Holy Quran is a guiding principle and is filled with practical advice and vital details for living a successful life. It opens up vast fields for the pursuit of knowledge and research. Its every word is full of wisdom and truth, and without a doubt, it has proven to be guidance for the righteous for all times. In the verses just recited, Allah Ta'ala has referred to the Quran as a good tree, which is free from all defect, is beautiful, and possessed with all good qualities in abundance. It has indeed a good foundation. By reading this word of God and understanding it can give us a good foundation of knowledge, and we, the girls, can become the branches of the tree of Ahmadiyyat. Our good deeds and exemplary virtues will allow the tree's branches to reach the corners of the earth. As a torchbearer of the word of Allah, we can spread the message to the world about its creator, Allah the Almighty. Today, the people are either denying the existence of God, or if they believe in God, they associate partners with Him. So we may teach the world that Allah is the one and He has no partner. This attribute of Allah was taught by Hazrat Luqman to his sons in the following verse as well. Quote, "O my dear son, associate not partners with Allah. Surely associating partners with God is a grievous wrong." Chapter 31, verse 14. Dear Hazur, we know from the Holy Quran that the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last law-bearing prophet. In chapter 33, verse 41, Allah says, quote, "Muhammad is not the father of any of your men, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets, and Allah has full knowledge of all things," unquote. Chapter 31, verse 41. We also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam of Qadian is the Messiah and Mehdi, who is foretold by the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and that Allah the Almighty has shown the great signs in his favor. We will enlighten the world that Messiah has come in person of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. Our beloved Hazur, having the firm faith in the teachings of the Holy Quran, we read, quote, "Recite that which has been revealed to thee of the book, and observe prayer. Surely prayer restrains one from indecency and manifest evil, and remembrance of Allah indeed is the greatest virtue. And Allah knows what you do," unquote. Chapter 29, verse 46. By observing 5 daily prayers, we promote this teaching among our families and friends. Our dear Hazur, we have the firm faith that today, Jamaat Ahmadiyya, under the divine leadership of Khilafat, are the same people that Allah the Almighty describes in Surah Ali Imran. Quote, "You are the best people, raised for the good of mankind. You enjoin what is good and forbid evil, and believe in Allah," unquote. Chapter 3, verse 111. We spread this goodness with a complete understanding, as our beloved Master, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, has described.
Quote, if anyone summons others to follow right guidance, his reward will be equivalent to those of the people who follow him without their reward being diminished in any respect on that account. Unquote. Muslim. We, as the torchbearer, want to light the lamp as it is expected from us by Hazrat Masih Maud alayhi salam. Now, this presentation will be continued with part 2 by my co-presenter. Assalamu alaikum. My dear Hazur, I will now continue on with this presentation and present to you how we, as Ahmadi Muslim girls, as torchbearers, have spread the word of God. As an Ahmadi youth who has been raised in a Western society, I feel that the true way to spread the message of Islam is being able to accept our own identity. The promised Messiah alayhi salam had prophesied that his message of Islam and Ahmadiyyat will spread to the corners of the earth. This was prophesied with the revelation that I shall cause thy message to reach the corners of the earth. In our society, there are many misconceptions that are spread around, especially about women in Islam, such as we have no position in society, no rights to education, no say in religious matters, women are not equal to men, but that is imposed upon us, and many more. They are unaware as to what the true teachings are of Islam and only have the knowledge that they get from the media. So, as Ahmadi Muslim women, we work together to go out and reach to our public members in our universities, colleges, and public libraries and spread the actual truth about Islam and Ahmadiyyat. We tell others about our rights as women, our values, how much freedom Islam gives us, and how we have the courage to spread the message of Islam within our boundaries. Hazur, in BC, there are 3 majalis, Vancouver, Surrey West, and Surrey East. We have created tabligh teams for each majalis, which consists of older nasirat and primarily basic lajna. Hazur, majority of these members actively within their proper parda try to put at least one tabligh event together each month in which they are able to spread this message of Islam. Hazur, in BC, there are about 5 main universities and a few main colleges and 8 major public libraries in the lower mainland where we live, as listed on the screen. On a monthly basis, Hazur, we target at least a university, college, or public library and put a program together to teach our society about our Jamaat. Each time we put an event together, we are able to learn more for how to address our public. As you can see on the screen, Hazur, I've outlined some of the main institutions and public libraries and what we have covered so far. Hazur, our goal is to increase and expand our targets and spread this message everywhere within our reaches. Hazur, whenever we hear something in the news about someone spreading hatred about Islam or misleading the society, as a tabligh team, we get together and try to write letters initially to spread the correct awareness. We try to write letters on a monthly basis or write comments on blogs to clear the misconceptions that may spread. My dear Hazur, some excellent ways that we have used to spread the message of Islam in universities, colleges, and public libraries is through putting together Holy Quran exhibitions, Seerat conferences, peace conferences, Women in Islam workshops, Awareness of Muslim Festival workshops, Humanity First book stalls, and interfaith conferences. At these events, for example, Hazur, at a Holy Quran exhibition, we set up displays about the various languages the Quran is written, put together presentations from Quranic verses, and inform our public about many topics such as women's rights and what the Quran says in regards to us women and our liberty. Sometimes we would get a high attendance, at times there would be a little, but we would never give up and we would always try different and new ways to spread this message. Hazur, when you delivered your sermon about the video about the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, we, as a tabligh team, really thought that it was important to figure out a way to reach the public and correct this image of our beloved Prophet, peace be upon him. So we put together a Peace for Humanity conference and a Jalsa Seerat, so we could tell everyone the true characteristics about our Prophet, peace be upon him. We gained lots of confidence, and especially when we invited our non-Ahmadi guests, as they were able to compare and learn our standpoint. Another one of our largest events that we put together was an interfaith conference. Hazur, in this conference, we invited many speakers of different religions and had many female guest politicians who came and attended this conference. We received such an excellent attendance with over 200 female guests, alhamdulillah. Every guest complimented our Jamaat and were really impressed with the way our youth worked together in putting such events together, especially the politicians. The canvas on
The canvas over here, Hazur, next to me, shows all of our tabligh efforts that we have done on a monthly basis as a BC region in trying to spread this message of Islam and Ahmadiyyat. Hazur, we know that although this is a huge challenge for us to spread the message of Islam, especially at an age and time in which there is mere corruption spreading throughout our society, I hope that you can always pray for us that we are able to spread this message of Allah in its true manner. Jazakallah. Jazakallah. اچھا ماشاءاللہ کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی؟ بس 3 مجالس ہیں, Surrey West, Surrey East, and about 15 members each. How big is your team? Team کتنی بڑی ہے? In total? In total? We have about 15 from each majalis. اچھا جی. تو یہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں؟ ایکٹیو, جی. چلو پھر آگے. What is next? کتنا دیر ہو گئی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ Question answer session, حضور. آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے, 20 منٹ 15 منٹ اور کر لو, پہلے ہم لیٹ ہو گئے ہیں, شارٹ آف ٹائم. چلو بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کوشچن آنسر سیشن کس سے؟ کچھ پوچھنا ہے؟ اینی کوشچن؟ ہاں یس. السلام علیکم حضور, میرا نام درِ عدن ہے اینڈ میں وینکوور جماعت سے ہوں. میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی پیس سمپوزیم کافی ملکوں میں کیے اور آپ نے سیریا کے متعلق کافی بات کی تھی, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیونکہ اسلام میں تو بہت کلیئر ہے کہ آپ کبھی بھی جنگ کے دوران بھی معصوم لوگوں کی جان نہیں لے سکتے, عورتوں اور بچوں کی, لیکن آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے, ڈرونز آگے ہیں اور نئے نئے ویپنز آگے ہیں کہ جتنی مرضی کوشش کر لو کچھ معصوم لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ظلم کو روکنے کے خلاف جنگ کی پالیسی بنانی ہو, اور جیسے سیریا میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں اگر طالبان کے خلاف جنگ کرنی پڑ جائے اور اس دوران معصوم لوگوں کی جان چلی جائے, تو اس کا گناہ یا اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ ڈرون, یہ ٹیکنالوجی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اتنی پریسائز ہے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں چیزیں ہیں. ڈرون جی جو بنا کس طرح تھا, کس لیے بنا تھا, واٹ واز دا پرپز آف ڈرون, پتہ ہے تمہیں؟ کیوں نہ, یہ تو ایگریکلچر یوز کے لیے بنایا گیا تھا. وائلڈ بور جو کراپس کو ڈسٹرائے کرتے تھے نا, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو وہاں پھر شوٹر بیٹھے ہوتے تھے, اس کو شوٹ کرتے تھے, اس لیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ پریسائزلی یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے کہ یہ دس از دا پوائنٹ پہ ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. تو یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا, غلط کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ ٹیررزم کے خلاف اگر ہے تو ڈرون کی ضرورت نہیں, اور بہت سارے طریقے ہیں ٹیررسٹ کو پکڑنے کے. پاکستان میں جو ٹیررسٹ ہیں, گورنمنٹ کو سب پتہ کس جگہ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں. مسجدوں میں آتے ہیں, مسجد میں حملہ کر کے چلے جاتے ہیں. جو گورنمنٹ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو منع ہے کہ تم نے ان کو اندر نہیں جانا مسجد کے, وہ جاتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. افغانستان میں ان کو پتہ ہے کس جگہ پہ ہیں. تو یہ تو بہانے ہیں نا کہ ڈرون ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پھینکا وہاں نہیں پھینکا. وہ ان کو جہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف یا اس پاور کے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو وہاں جا کے اس کو ڈرون کرتے ہیں. حالانکہ اس سے علاوہ بھی وہاں بہت سارے علاقے ٹارگٹ کر سکتے ہیں جہاں پتہ ہو. پھر یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بازار میں نہیں رہتے, ان کی جو جگہیں ہیں وہ مختلف ریموٹ ایریاز میں ہیں. وہاں جا کے ڈرون میں اگر کرنا ہے تو کر سکتا ہے. بڑا پریسائز ایکشن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو مارتے ہیں یہ تو بہانے ہیں نا. باقی جو ظلم کر رہے ہیں سیریا میں ہو رہا ہے یا لیبیا میں ہوا, وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور جو ریبلس ہیں یا سو کالڈ اپوزیشن ہے وہ بھی کر رہی ہے. تو دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے. میں ان بگ پاورز کو بھی کہتا ہوں تمہیں بھی پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. میں نے ایک پولیٹیشین کو جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بڑا اپنے وہ کہلاتا ہے اور بڑا بولتا ہے, اور کسی گورنمنٹ کا وہ ریپرزینٹیٹیو ہے ہیومن رائٹس کمیشن میں, اس کو میں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگ طالبان کو ایڈ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ان کو مارو. ایک طرف ان کو ایڈ کر کے ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہو, دوسری طرف جو تمہارے خلاف جو کوئی بات کرتے ہیں تم اس ان کو مارتے ہو. تو یہ جسٹس نہیں ہے. تو یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ ساری. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے سب میں ہمیشہ یہ فکرہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرو گے تو سب کچھ یاد رہے گا. ٹھیک. باقی پیس سمپوزیم تو میں ایک آدھ کرتا ہوں, مختلف فنکشن کو میں زبردستی ان کو سمجھانے کے لیے پیس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. Assalamualaikum Hazur. Do you mind if I ask my question in English? Yes. But you understand Urdu? Yes, I do understand Urdu. I feel like I can articulate better in English. Achha. So I've been recently studying a lot about microfinance and social development. Ji. And it's something that's become really prevalent in our society as a way to tackle poverty and to stimulate economic growth. And I was wondering if you could shed some light on what you think, especially because I've seen so many faith-based organizations adopting microfinance institutions and creating them. I was wondering if you had ever considered that for Humanity First, or if that's something that we would consider as a Jamaat, considering Islamic opinions on interest rates. Microfinance کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ Microfinance has been established. Nobel laureate جو بنگلہ professor ہے. Actually, Hazur, I'm actually going to the Grameen Bank as well. تو وہاں سے آیا تھا نا, بنگلہ دیشی سے آیا تھا نا. وہاں چھوٹا غریب ملک ہے, ڈپرائیوڈ ملک تو وہ ہے. انہوں نے مائکرو فائنانس کی اور کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اور عورتوں کو زیادہ انکریج کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے انہوں نے اس کو کافی ان کی مارکیٹ ہوئی اور فیملیز جو ہیں ذرا تھوڑے بہت بیٹر آف ہو گئیں. ٹھیک ہے. ان ملکوں میں تو مائکرو فائنانس کہتے ہیں نا, تصور نہیں ہے, پر امریکہ میں بڑی اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ رہتی ہے سلمز میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیوں نہیں انکریج کرتے ہیں, جو لوگوں کو جا کے ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں ڈرون میزائل مار کے, تو ان کو کریں نا, مائکرو فائنانس کریں یا انکریج کریں وہاں انڈسٹری کو. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ What is your question? So my question is what your opinion is actually. I'm actually doing an internship this summer at the Grameen Bank. If it is for the betterment of the people, for the public, for deprived... Despite its interest rates and deprived people, تو ٹھیک ہے, بٹ مائکرو فائنانس جو بنگلہ دیش میں تھی, it was free of interest rate. اس نے انٹرسٹ ریٹ تو نہیں لیا تھا. Actually, Muhammad Yunus actually does charge, it's a socially sustainable business, so he actually does charge interest rates, often as high as 16 to 19%. نامینل سا انٹرسٹ ریٹ ہے, تو جس وہ فار لیس دین دی ایکسپیکٹڈ پروفٹ. جی. ٹھیک ہے. جی. تو یہاں جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے بینکوں کا وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور وہ اتنا نامینل تھا کہ انہوں نے عورتوں نے محسوس بھی نہیں کیا ان کو دینے میں. اور اصل اس کی یہی چیز ہے کہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں نا, اب یہاں کا انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ کلیم یہ کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے, انٹرسٹ فری ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. لیکن اسلامک بینکنگ, اسلامک فائنانس جو ہے آج کل شوگر کوٹڈ فائنانس چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں بھی, عرب ورلڈ میں بھی, مسلمان ملکوں میں بھی, وہ تو اسلامک بینکنگ نہیں ہے. اس میں اس کو انہوں نے نام بدل دیا ہے, لیکن چیز وہی ہے, انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے. تو آج کل ابھی اسٹل اس پہ دے آر ورکنگ آن اٹ. بہت سارے ریسرچ ورکرز کر رہے ہیں, ہمارے کچھ احمدی بھی ہیں جو کر رہے ہیں اسلامک فائنانس پہ. تو وہ جب کوئی آؤٹ کم آئے گی پھر پتہ لگے گا. تو پھر آپ کے خیال میں مائکرو فائنانس ایک چیز ہے جو ہمیں انکریج کرنی چاہیے اپنی جماعت کی طرف سے؟ ہر قسم کی فائنانس جو بھی فار دا بیٹرمنٹ آف ڈپرائیوڈ اور نگلیکٹڈ پیپل آف دا سوسائٹی ہے وہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ.
جی. Assalamualaikum Hazur. My name is Sadia Sami and I'm from Regina Jamaat. I just recently, like 5 years ago, moved to Regina Jamaat. I moved from where? Regina Jamaat. Acha, you were born here? No, I was born in Pakistan. Acha, kab aayi thi yahan? Canada? Around 15 years ago. Acha, 10 saal ki thi us waqt? Ji? Us waqt 10 years ki thi? Ji? Us waqt 10 saal ki thi? How old were you at that time? No, I was approximately 2. 2, acha, theek hai, phir theek hai. Yeah. Then you can be excused to speak in English, huh? Urdu mein baat kar sakti hu? That's all right, karo. Okay. Our Jamaat's really small. It's approximately 10 to 15 families, and it's really easy for the youth to be led astray because we don't have that atmosphere. سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں. We don't really have that atmosphere in our Jamaat because it's really small. Kaise jo mahol hota hai jab aap jalse par aate hain, the religious feeling you get in our Jamaat. So I was wondering if you have any advice for those You don't have any center? We do. It's very small right now, and the youth is also, there's lots of kids. You are 15 families, hai na? Plus or minus a few. Yes. 15 families, یہ کہہ رہی ہے نا? جی. You have 15 families there in approximately. Acha, they don't have any center. We do have a center. Then پھر atmosphere کیوں نہیں ہے? Why? It's just that like the whole atmosphere right now is like it's still building right now. So atmosphere تو Vancouver میں بھی نہیں ہے. نہیں وہ مسجد, it's not about the masjid, it's about the whole مسجد تو یہاں بھی تو after 50 years انہوں نے مسجد بنائی ہے نا. تو بناؤ تو ابھی تو میں کہہ رہا ہوں ایٹماسفیئر اس کریٹ کرنا ہے, اس میں ایٹماسفیئر تو اس میں مسجدیں بناؤ. یہی تو میں نے کل خطبے میں کہا تھا پرسوں. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ بہت آسان ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہیں they are really, they could get consumed with the worldly pleasures more. Do you have any advice for us that how we could help these people? اچھا اتنا گھنٹہ بول رہا ہوں میں آج دوپہر کو ایڈوائس سنی تھی. دیٹ واز ایڈوائس وہ کافی نہیں تھی. آئی تھنک فرسٹ ڈائجسٹ دیٹ ون فرسٹ. ٹھیک ہے, اس کے پوائنٹس نکالو, جو باتیں آج میں نے کی ہیں نا ان کے پوائنٹس نکالو, سامنے رکھو, اینڈ دیٹ از یور ایڈوائس. ٹھیک ہے. اچھا آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو آر فرام بنگلہ دیش؟ جی میرا نام شبنم ماسود باطن. کہاں کے ہیں؟ جی میں بنگلہ دیش سے ہوں. بنگلہ دیش کی ہوں. اچھا میں پھر میرا صحیح ٹھیک کیا اندازہ. ہاں جی ٹھیک. حضور میرا پوچھنا تھا کہ آپ نے پچھلی دفعہ جب ٹورنٹو میں عائشہ اکیڈمی کے ساتھ کلاس ہوا تھا اس دفعہ بتایا تھا کہ جماعت کی 25% عورت کو ادھر آنا چاہیے, آئی مین عائشہ اکیڈمی میں جانا چاہیے. تو اس کے متعلق آپ یہاں کی جو بہنیں ہیں ان بہنوں کو کچھ نصیحت کریں گے؟ میں نے کہا تھا آپ نے کر دی نصیحت. 25 آپ نے میرے الفاظ دہرا دیے, دیٹ از نصیحت. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. انہوں نے سن لیا. اگر ان کو ان کی نصیحت ہوئی تو جو میں نے آج آیتیں پڑھی تھیں اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں اس بات کو سنتے تو سن لیں گے. اگر جن پہ نصیحت ہوگی اس کا اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا اور آپ پڑھاتی ہیں؟ آپ پڑھاتی ہیں؟ جی میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہوں. جو اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. میرے لیے بہت دعائیں کرنا تاکہ میں ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر بنگلہ دیشی یو آر ٹرائنگ ٹو اسپیک اردو. جی میں سیکھ رہی ہوں عائشہ اکیڈمی میں اردو سیکھ رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور اچھی کر لی اپنے. جی ہم نے مسیح السلام کی بک بھی پڑھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اردو میں. ٹھیک ہے. چلو دیکھو بچیوں سیکھو اس سے. جزاکم اللہ. السلام. اور ہاں کون ہے بھی ہو زبردستی پکڑا رہی ہو؟ السلام علیکم حضور. میرا نام زوما کلیم ہے. کیا ہے؟ زوما کلیم.
زوما. ہاں جی. اچھا. میرا سوال تھا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی ایڈوائس دی تھی کہ ہم تھوڑا کھانا اسٹاک اپ کریں کیونکہ پروفیسیز بھی جیسے ہوئی تھیں تیسری جنگ کے بارے میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ ابھی بھی ہمیں یہی ایڈوائس کریں گے کہ ہم ابھی بھی اسٹاک اپ کریں اور پریکاشنز ٹیک کریں؟ بالکل کریں. صرف جنگ کی بات نہیں ہے, کوئی بھی نیچرل ہیزرڈس جو ہیں وہ وجہ بن سکتے ہیں. اب امریکہ میں جو پچھلے دنوں میں ہریکین وغیرہ آتے رہے ہیں ان کی وجہ سے جن نیو یارک کے اور واشنگٹن کے علاقے میں یا بعض علاقوں میں جہاں جہاں انہوں نے اسٹاک رکھا ہوا تھا ان کو مشکل پیش نہیں آئی. بعض دفعہ بالکل ہی ٹریپ ہو گئے تھے 5-6 دن کے لیے لوگ ہیں, تو اسی ریزرو میں سے کھاتے رہے ہیں. اور احمدیوں نے خود کہا ہے, ایسے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی بات مانی, جنہوں نے نہیں مانی ان کو بڑی مشکل پڑی رہی, صرف پانی پی کے گزارا کیا انہوں نے 5-6 دن بعد انہوں نے. تو ہم نے کہ ٹین فوڈ وغیرہ رکھی تھی ہمارے لیے محفوظ رہا. تو اس لیے کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار ہی آئے, کوئی نیچرل ہیزرڈ ہوتا ہے. جو دنیا کی حالت ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور یورپ تو بھی محفوظ نہیں اور جزائر کے رہنے والوں تم بھی محفوظ نہیں, تو اس میں ورلڈ وار از کین بی ون آف دا ریزن ہیں. ادروائز تو بہت سارے اور باتیں بھی تو ہیں, نیچرل ہیزرڈس بہت سارے ہیں آ سکتے ہیں, اس لیے رکھنا چاہیے. بلکہ کل ایک آدمی مجھے ملا ہے, اس نے بیعت نہیں کی لیکن بہت کلوز ہے احمدیت کے, تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے, جو اب ہمارے یہ ملک ہیں کینیڈا امریکہ وغیرہ یہ بڑے ہر جگہ اویلیبل ہے ہر چیز, سپر سٹور میں جاؤ اور دکان پہ جاؤ اور جو مرضی کو تم خرید لو. تو یہاں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں یہ کہ اسٹاک کرو فوڈ آئٹمس کو. تو کہتا ہے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اسی طرح میں گھر میں محفوظ ہوں, بہت اچھا گھر ہے, خوبصورت جگہ پہ ہے, ایک دم ایسا طوفان آتا ہے کہ نیچے سے گھر کی ساری جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. اتنے میں مجھے ملتے ہیں مربی صاحب یا کون, وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لو تو تمہارا یہ گھر ٹھیک ہو جائے گا, ٹک جائے گا. تو اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کئی قسم کی طوفان آ سکتے ہیں, از ناٹ اونلی ورلڈ وار, ٹھیک ہے. جی السلام علیکم حضور, میرا نام ہے ماہم چودھری, میں ریجنل سیکرٹری تبلیغ ہوں BC کی. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک انٹرفیتھ سمپوزیم کیا تھا جس پہ ڈفرینٹ MLAs اور MPs کو بلایا تھا, جنی سیمس جو تبلیغ سیریمنی میں بھی آئے تھے ریسیپشن میں. ان میں سے ایک نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اتنی ایکٹیولی کام کر رہی ہے اور آپ کی اتنی ٹیمز ہیں تبلیغ کی, تو اس میں سے کیا ہمارے ساتھ ایک ٹیم کام کر سکتی ہے جو کہ عورتوں کی بھلائی کے لیے, ہمیں آپ کی جماعت سے کچھ لڑکیاں چاہیے جو عورتوں کی بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ کام کریں اور ہمیں ڈفرینٹ آئیڈیاز دیں بیٹرمنٹ کے لیے, تو اس کے لیے آپ کیا ریکمنڈیشن کریں گے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کی ایسی میچور عورتیں ہوں, لڑکیاں ہوں, اور ایک ان کے ساتھ ایک ٹیم اگر بنانی ہے تو میچور ہو, کام کرنا چاہیں جی تو کر سکتی ہیں جی, ان کو کم از کم آئیڈیاز دے سکتی ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, پہلا جو ایک نبوت کے دعوے سے پہلے حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا, بعد میں بھی آپ نے فرمایا کئی سالوں بعد کہ آج بھی مجھے اگر کوئی بلائے اس طرف خدمت کرنے کے لیے انسانیت کی, چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا کوئی جو مرضی ہوں, تو میں اس کو پریفر کروں گا, میں چھوڑ کے کام وہاں چلا جاؤں گا. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہی ابھی ریسنٹلی جو ریسیپشن تھی وہ امریکہ میں, وہاں یہ مثال دی تھی کہ ہم تو ہر جگہ ہیومینیٹیرین ورک جو ہے اس کے لیے جہاں بھی ہمیں بلایا جائے, جی حضور, اور جو بھی بلائے, ضروری نہیں کہ ہم خود ہی چلا رہے ہوں, جی ہم جاتے ہیں کرتے ہیں. اور افریقہ میں بہت ساری NGOs ہیں جو ہمارے ساتھ کولیبوریشن میں چل رہی ہیں, بالکل کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ہمارے وہاں ورکرز جاتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کی طرح ہو جائیں وہاں جا کے, بالکل, اس لیے اپنی ایک آئیڈینٹی قائم رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں تو کریں.
ٹھیک ہے. اس میں جیسے اگر کوئی کسی کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے اور آفٹر آل ٹیکنگ آل دا ایڈوائس. لیکن نا پولیٹیکل افیلیشن تو آپ کی ڈیموکریٹ کے ساتھ ہے یا کنزرویٹو کے ساتھ ہے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہیومینیٹیرین ورک آپ نے کرنا ہے, وہ انسانیت کے لیے کرنا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گی تو آپ کوئی باؤنڈ نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ضرور کنزرویٹو کو ووٹ دینا ہے یا ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی ہے. آپ نے فنڈ ریزنگ کسی پارٹی کے لیے نہیں کرنی, آپ نے فنڈ ریزنگ اس نگلیکٹڈ جو لوگوں کے لیے کرنی ہے جو اس کو سوسائٹی میں اچھا ان کو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلو نماز کا وقت ہو گیا. 1 منٹ. چلو اس نے ہاتھ کھڑا کیا, بیچاری نے دے دو اس کو. السلام علیکم حضور, میرا نام عافیہ مبارک ہے اور میں سیسکر جماعت سے. کیا اوفن باغ کیا نام ہے؟ عافیہ مبارک. عافیہ مبارک. اور میں سیسکر جماعت سے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ پاکستان, آرام سے تسلی سے بولو تاکہ مجھے سمجھ آ جائے نا. پاکستان میں جو احمدیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کیا یہ کبھی ٹھیک ہوگا اور کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا, ایک وقت آتا ہے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں بغیر آزمائش چھوڑ دوں گا. آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو تو عیش کر رہے ہو. تم لوگوں کی بھی ایک وقت میں آزمائش آئے گی. سمجھ آئی؟ یہاں تم لوگ بھی محفوظ نہیں ہو کہ سمجھو کہ موجیں کر رہے ہیں ہم. ایک وقت آئے گا, ہو سکتا ہے تمہارا نہیں تو نیکسٹ جنریشن کو کوئی فیس کرنی پڑے ہارڈ شپس, کسی بھی طرح کی اپوزیشن ہو یا مسائل پیدا ہوں, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہو کہ فوری طور پہ غلبہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باقی جہاں تک کوشش کا سوال ہے, یہ کہنا کہ مولوی تو رہیں گے, دشمنی بھی رہے گی. یہ جو لا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے بنایا ہوا, اس کو ریپیل کرنے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے فی الحال. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جب چلتی ہے تو فیصلے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہوگا, لیکن کب اور کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ ایک لفظ ہے بغتتاً کا استعمال حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات میں بھی ہوا ہے. وہ انقلاب جب آتا ہے تو اچانک آتا ہے اور پھر پتہ نہیں لگتا کیا ہونا ہے. جب آپ لوگ یہاں میجورٹی میں ہو جانے شروع ہو جائیں گے نا, اگر آدھا کینیڈا احمدی ہو گیا تو عیسائی آپ کی اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح مولوی پاکستان میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو چرچ ہے, اب یہاں ہم نے آپ کے کینیڈا میں نارتھ میں یا بعض علاقوں میں ریموٹ ایریاز میں انہوں نے چرچ جا کے پیس کانفرنس کرنی شروع کی تھیں. تو پہلی دفعہ تو وہاں کے پادریوں نے اجازت دے دی اپنے چرچ کو استعمال کرنے کی. خدا احمدی وغیرہ جاتے رہے ہیں, جماعتی بھی شاید جاتے رہے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نا لوگوں کی اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اور زیادہ توجہ کھینچ رہے ہیں, تو انہوں نے اگلی دفعہ مخالفت شروع کر دی انہیں عیسائی پادریوں نے جو پہلے کہتے تھے آؤ. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے اس طرح, اور آپ کے بھی ہوگا. ہو سکتا ہے اس ویسی انٹینسٹی نہ ہو جو پاکستان میں ہے, لیکن تھوڑی بہت اپوزیشن شاید آپ کو فیس کرنی پڑے کسی وقت میں. تو پاکستان میں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی بھی وہاں لاکھوں میں احمدی رہ ہی رہے ہیں نا, سارے کے سارے تو باہر آ بھی نہیں سکتے. نہ آپ لوگ کوئی ملک کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہوگا, نہ دنیا کر سکتی ہے. لیکن جو رہ رہے ہیں وہ بہرحال کسی طرح سروائیو کرنا ہے, انہوں نے کریں گے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہوا ہے نا انسان. ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس کو ہم نہیں جانتے لیکن ہوگی ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم.